السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، یہ شام کا جو منظر ہے بہت ہی خوبصورت منظر، سورج غروب ہو چکا ہے، اور اگر آپ آسمان پہ دیکھیں تو یہ جہازوں کا جو پیچھے سردی ہونے کی وجہ سے جو ان کی کیروزین ہے وہ پیچھے پورے کا پورا جیسے دمدار ستارہ نہیں ہوتا اس طرح وہ پیچھے پوری کی پوری جو ہے وہ لائن بنتی جا رہی ہے۔ اس کیروزین سے مجھے یاد آیا کہ کل 2 دن پہلے ایک بڑا ہی زبردست قسم کا واقعہ ہوا ہے پاکستان میں، جو شاید آپ دوستوں کے نظر سے گزرا ہو، لیکن اس میں ایک بڑا گہرا سبق ہے۔ سبق ایسے ہے کہ ایک جہاز کراچی سے اڑتا ہے، اور وہ بھی بہت لمبے ٹور کے لیے، لمبے سفر کے لیے، 15 گھنٹے کی فلائٹ ٹورنٹو کے لیے۔ آپ کے علم میں ہے کہ کراچی سے ٹورنٹو جو ہے یا لاہور سے ٹورنٹو، وہ اب ڈائریکٹ فلائٹ پی آئی اے کی چلتی ہے، تو وہ تقریباً گھنٹہ سوا گھنٹہ کی فلائٹ جو ہے اس کے بعد اچانک جہاز کے اندر ایک نوجوان کے سینے میں درد اٹھتا ہے شدید قسم کا، اور وہ چلانے لگتا ہے، تو جو عملہ ہے وہ اس کو چیک کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ اب اس میں 2 پاسیبلٹی تھیں کہ ایک یہ کہ وہ پائلٹ جو ہے وہ اپنا سفر جاری رکھتا اور کسی ڈاکٹر کو کہتا جی اس کو پہلی طبی امداد دے دیں۔ اب وہ کھانسی تو ہے نہیں تھی، نہ کوئی مسئلہ تھا، دل کا معاملہ تھا اور ہارٹ اٹیک نظر آ رہا تھا۔ تو جو پائلٹ ہیں انہوں نے فوری طور پہ فیصلہ کیا کہ ہم جہاز کو واپس کراچی لے کے جائیں گے، اور کراچی جب وہ واپس مڑے تو وہاں سے تقریباً گھنٹہ 1.5 گھنٹے کی وہ فلائٹ تھی۔ واپس جا کے اب انہوں نے جب لینڈ کرنا تھا تو آپ سب جانتے ہیں کہ یہ قانون ہے پوری ورلڈ میں کہ جو جہاز جب تیل لے کے یا پٹرول وہ لے کے کیروزین اڑتے ہیں تو جب وہ انہوں نے لینڈ کرنا ہوتا ہے تو انہوں نے پہلے خالی کرنا ہوتا ہے اس کو، وہ لیتے ہی اتنا ہے کہ جتنے سفر میں وہ ختم ہو جائے۔ اب وہ بھرا ہوا تھا پورا ٹورنٹو تک لے جانے کے لیے، پھر انہوں نے ادھر فضا میں اس کو کیروزین کو پھینکا، ضائع کیا، اور وہ تھا تقریباً 1 کروڑ روپیہ پاکستان، یعنی آپ تصور کریں کہ 1 کروڑ روپیہ اس نے فضا کے اندر پھینک دیا۔ اب وہ لے کے جہاز نیچے لینڈ کر گیا، اور اس کو نوجوان کو انہوں نے ہاسپٹل کے عملے کے حوالے کیا، اور پھر وہ سواریاں لے کے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو پائلٹ تھا یہ بھی پاکستانی تھا، اور اس نے ایک شخص کی جان بچانے کے لیے پورا 1 کروڑ روپے کا کیروزین ضائع کرنا مناسب سمجھا کہ ایک شخص کی جان بچ جائے۔ اور اسی ملک کے وہ بھی لوگ ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں کو بنیاد بنا کے دوسرے انسانوں کا جو خون بہانا، ان کو قتل کرنا اور ان کو جمگٹا لگا کے ان پہ غلط الزامات لگا کے کٹھے ہو کے مارنا، اس میں اپنا وہ بہت بڑی عظمت عزت سمجھتے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ انسانی قدر یا انسان کی، جب ایک شخص جنگ کے اندر اس نے اپنا مسلمان کے نیچے گرا ہوا مسلمان کے ہاتھ میں تلوار، تو وہ آخری لمحے میں ڈر کے مارے، خوف کے مارے اس نے کہا جی میں کلمہ پڑھتا ہوں، شاید میری جان چھوٹ جائے اس طرح۔ تو اس نے کلمہ سننے کے باوجود اس کو قتل کر دیا کہ یہ صرف ڈر کے خوف کی وجہ سے پڑھ رہا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو بہت زیادہ تکلیف ہوئی، ان کو کہا، چہرہ سرخ ہو گیا غصے سے کہ تم نے یہ بڑا ظلم کیا اس شخص کو جو فرمایا۔ اب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ جو ماحول بنا دیا گیا ہے بھٹو اور ضیاء الحق کی کوششوں سے، اس کے بعد اپنا حصہ عمران خان صاحب نے بھی ڈال دیا کچھ، کہ جب بھی کسی جگہ پہ مذہبی اختلاف ہو، جو لوگ ہیں وہ اپنی مرضی کا جو ہے قانون لاگو کریں اور دوسروں کو قتل و غارت کریں۔ اب آپ دیکھیں 1974 سے لے کے اب تک کتنے بے گناہ انسان جو ہیں وہ شہید کیے جا چکے ہیں، ان کو قتل کیا جا چکا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ ایک شخص کا جو ہے قتل وہ پوری انسانیت کا قتل ہے۔ جس نے ایک شخص کی زندگی بچائی اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ اب اس پائلٹ کا جو کام تھا اس نے تو ایک شخص کو بچا لیا صرف ایک فیصلے سے، بے شک اس کے لیے 1 کروڑ روپیہ پاکستانی پھینکنا پڑا یا ضائع، لیکن یہ جو مولوی حضرات ہیں جو پاکستان کے اندر جو مذہبی درندوں کا رول ادا کر رہے ہیں
کہ ہر دوسرے دن ہر تیسرے دن کسی نہ کسی علاقے میں مذہبی درندگی کا کوئی نہ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، کرسچین ہو، ہندو ہوں، احمدی ہوں، وہابی ہوں، شیعہ ہوں، سنی ہوں، کوئی بھی ہو، وہ سب انسان ہیں، اسی اللہ تعالیٰ کی پیداوار ہیں۔ اور پھر جب یہ مذہب کو بنیاد بنا کے یا مذہبی اختلاف کو بنیاد بنا کے طرح طرح کے الزامات لگا کے ان کو جو قتل کرتے ہیں یا قتل کے فتوے دیتے ہیں، یہ بالکل وہی تصویر ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں آخری زمانہ میں جو مذہبی رہنما ہیں، جو مذہبی لیڈر ہیں، وہ آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے۔ بدترین مخلوق آپ سمجھ لیں خود کون سی ہو سکتی ہے آسمان کے نیچے، وہ جو انسانیت کی قتل کروانے کے درپے ہو، جو انسانوں کو قتل کروانے کے لیے اکسائے۔ پاکستان کے اندر اب یہ جو مولوی ہیں، یہ جو مذہبی لیڈران ہیں، جو یہ مختلف طرح کے جو فرقوں کے لیڈر ہیں، یا وہ جو انتہا پسند تنظیموں کے ابھی کچھ عرصے سے نئی تنظیمیں بن رہی ہیں پاکستان میں، اور ان کا صرف موٹو یہ ہے کہ جو بات ان کی نہ مانی جائے اس کے اوپر دھرنے دے دو، اس کے اوپر جو عوام معصوم عوام ہے ان کو کاٹنا مارنا شروع کر دو، اور وہ تڑپیں، ان کو تکلیف ہو، اور پتہ لگے کہ حکومت کی ریٹ جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے۔ اس طرح جو لوگ تنگ ہوں گے تو وہ پھر چھوڑ ڈالیں گے، تو ہمارے جو مطالبات ہیں وہ مانے جائیں گے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ اگر اسلام کی جو تعلیم ہے اس کے اوپر آپ لوگ، ہم لوگ جو پوری دنیا کے مسلمان ہیں، وہ عمل کریں تو سکون اور آرام قائم ہو سکتا ہے، اور اگر نہیں کریں گے تو اسلامی ممالک جو مسلمان ہیں، وہ غیروں نے ان کو کیا مارنا، وہ آپس میں ہی مار کے قتل کاٹے ماریں گے۔ ابھی آپ دیکھیں سعودی عرب والے دیکھ لیں، ایران عراق دیکھ لیں، یمن دیکھ لیں، باقی شام دیکھ لیں، سارے کے سارے پھٹے پڑے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف، ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے۔ بہرحال یہ جو خبر تھی میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ ابھی آج ہی میں پڑھ رہا تھا کہ ایک پاکستانی نے اپنا نام ایسا روشن کیا ہے یوکرائن میں کہ انڈیا کے جو لوگ ہیں اس کے کیا کہتے ہیں، اس کے گن گا رہے ہیں۔ انڈیا کے جو اسٹوڈنٹ ہیں، ان کے والدین ہیں، جو ماں باپ ہیں، اس شخص نے پتہ نہیں کتنے ہزار اسٹوڈنٹس کو، جن میں اکثریت انڈینز کی تھی، وہاں جنگی علاقے میں، یوکرائن میں جہاں جنگ لگی ہوئی ہے، لوگ مار رہے ہیں، وہاں اس نے وہ سہولت فراہم کی، اپنی ٹرانسپورٹ کی، کیونکہ اس کا وہاں پہ 10-11 سال سے ٹورزم کا کوئی ایجنسی اس نے بنائی ہوئی تھی جہاں ٹور کرنے آتے تھے لوگ، تو وہ اس نے مدد کی ان لوگوں کی، اور وہ جو اس کو کال کرتا تھا، جو بھی کوئی بندہ، کوئی بس والا، کوئی، وہ $500 مانگتے تھے ایک بندے سے، تو اس نے اپنے نارمل خرچے پہ جو کہ 10, 15 یا $20 جو کرایا، اس کے اوپر اس نے اسٹوڈنٹس کو نکال کے یہاں بارڈر پہ لے کے آیا پولینڈ کے، اور ان کے حوالے کیا۔ اور لوگ جو ہیں، ابھی میں آج پڑھ رہا تھا BBC میں تھی کہ اس کے گن گا رہے ہیں، اس کے، وہ کہتا ہے مجھے پیسوں کی کمائی کی ضرورت ہے، میں پیسے تو بندہ بنا لیتا ہے، لیکن مجھے جو دعائیں ملی ہیں نا اس کے ماں باپ کی، جن لوگوں کے بچے ادھر پڑھنے کے لیے آئے ہوئے تھے یوکرائن میں اسٹوڈنٹس، جو اس نے ان کی مدد کی ہے اور ان کو اس موت کے منہ سے نکال کے ادھر بارڈر پہ پہنچایا ہے، اس کی جو دعائیں ماں باپ نے دی ہیں، وہ کہتے ہیں میرے لیے وہی سرمایہ ہے۔ اگر یہ والی سوچ انسانوں کی ہو جائے، جو کہ ہمارے ملک میں کبھی نہیں، آپ دیکھیں ہر سال جب کوئی زلزلہ، ہر سال زلزلہ تو نہیں، جب زلزلہ آیا اس وقت بھی آپ نے سنا، پھر جب کوئی رمضان ہر سال آتا ہے، تو وہ جو لوگ ہیں جو لگے ہوئے ہیں صرف مال کمانے پہ، وہ پرائسیں جو عام حالات میں عام، وہ انہی پرائسوں کو ڈبل کر دیتے ہیں کہ اس مہینے میں لوگوں نے لینا ہی لینا، ان کی مجبوری ہے۔ مجبوری سے ناجائز فائدہ جو اٹھانا ہے نا، سب سے بڑا تکلیف دہ عمل ہے، کیونکہ ایک انسان مجبور ہے، اس کی مجبوری میں اس سے فائدہ اٹھانا بہت بڑا گناہ ہے۔ اب یہ شخص جو پاکستانی ہے، اس کو جتنی دعائیں ملی ہیں، اور یہ انہیں BBC والوں نے اس کا سارا انٹرویو لیا، اس کا جو پاکستانی اسٹوڈنٹ وہاں سے نکل کے گئے ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن جو انڈیا کے ہزاروں اسٹوڈنٹس جس کی اس نے مدد کیا، وہ بھی اس کے گن گا رہے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو فہم اور عقل دے کہ وہ کس طرح اپنی زندگی گزارے کہ اس کو سکون حاصل ہو۔ کبھی کسی کا حق مار کے یا کسی کے ساتھ زیادتی کر کے میرا نہیں خیال کہ انسان سکون پا سکتا ہے یا اس کو چین کی نیند آ سکتی ہے، کبھی یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو فہم اور عقل دے۔ شام کی جو سیر ہے اس وقت، ٹھنڈی ہوا ہلکی ہلکی کھنکی ہے، اور سورج غروب بھی آپ نے میرے ساتھ ساتھ کر لی۔ اکثر میں کرایا کرتا تھا، لیکن آج چند دنوں کے بعد میں باہر نکلا، میں نے کہا چلیں چند باتیں بھی ہو جائیں گی، اور فرینکفرٹ کے
نظارے کنارے سے. یہ جو بلڈنگز آپ دیکھ رہے ہیں جس میں سینکڑوں فیملیاں آباد ہیں، یہ پوری دنیا میں یہ اس طرح کا سسٹم ہے کہ جہاں بھی شہر کے مختلف علاقوں میں اس طرح کی بڑی بلڈنگ بنائی جاتی ہیں، جہاں پہ متوسط طبقہ جن کی زیادہ آمدنی نہیں ہوتی، وہ پھر اس طرح ان بڑے فلیٹس میں آ کے رہتے ہیں. ابھی آپ یوکرائن کی بلڈنگز دیکھیں جن کو مار تباہ کر دیا رشیا نے. کمال قسم کا خوبصورت شہر تھا کیف، اس کی تصویریں آ رہی ہیں اور شہر ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ جنگوں سے بچائے، انشاءاللہ تعالیٰ. پھر باقی نیکسٹ ٹائم.